السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمیر، اور اس وقت میں آپ کے لیے بہت ہی اہم خبریں لے کے آئی ہوں جو اب تک کے لیے اہم ہے۔ وہ پہلی خبر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ کسی کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئی ہے، کسی کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی رد عمل آ گیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے کہ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ 9 مئی کو ملکی دفاع پر حملے کیے گئے ہیں، انتشار اور تشدد کی سیاست کو فروغ دیا گیا ہے۔ ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی کابینہ کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں آ سکتا ہے یہ فیصلہ کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس بھی چلایا جائے گا۔ ان تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد کے بعد یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ سب سے پہلے جو بڑی اہم خبر، انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گراؤ سے متعلق کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ شاہ محمود قریشی پر 9 مئی کے تھانہ شادمان جلاؤ گراؤ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو آج فرد جرم کی کارروائی کے لیے طلب کیا گیا تھا، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کرتے ہوئے کیس کو مزید جو ہے سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی ہے، یعنی کہ 22 جولائی کو آئندہ سے دوبارہ سماعت ہوگی ہے، اور یعنی کہ 22 جولائی کو دوبارہ سماعت ہوگی اور گواہان کو بھی طلب کیا گیا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی پر جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو تیسری اہم خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی چپ نہ رہی۔ یعنی جیسے ہی جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی رد عمل آ گیا، اور اسلام آباد میں بیرسٹر علی ظفر نے جو ہے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ قانون میں پابندی کی کوئی گنجائش نہیں، اگر یہ حرکت کریں گے تو عدالتیں موجود ہیں، لہٰذا ہم حکومتی فیصلے پر عمل نہیں ہونے دیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے مزید کہا کہ قانون میں ایسی کوئی اجازت نہیں کہ حکومت کو کوئی پارٹی پسند نہ آئے تو وہ اس پر پابندی لگا دے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کسی دشمن ملک کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تو اس پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کے فیصلے ہمیشہ آمروں نے کیے ہیں، کسی جمہوری حکومت نے نہیں کیے۔ اس کے بعد ایک اہم شخصیت، جانی پہچانی شخصیت ہے شیر افضل مروت صاحب، جن کی چوتھی نیوز ہے یہ، اور بڑی اہم نیوز ہے اب تک کے لیے کہ اسلام آباد کی عدالت نے شیر افضل مروت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے تھانہ نصیر آباد کے ایک مقدمے میں شیر افضل مروت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اب یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیوں ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالت نے حکم دیا کہ شیر افضل مروت کو گرفتار کر کے 30 جولائی کو عدالت میں پیش کیا جائے، مطلب کہ 30 جولائی تک شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب جو گرفتاری آئی ہے ان کے خلاف وہ شیر افضل مروت پر تھلیاں موٹر وے انٹرچینج کے قریب پلاٹ پر بغیر منظوری کے تعمیرات کرنے کا الزام لگا دیا گیا ہے، اور ان کو بھی 30 جولائی کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک یہ اہم خبریں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ مزید اس طرح کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔